بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی ان 7 غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غربت غریبی آتی ہے۔ وہ 7 غلطیاں کون سی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ہم لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اور ہم لوگ غریبی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، صرف مردوں کی ہی غلطی نہیں ہوتی ہے، کچھ غلطیاں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی گھر میں 7 ایسی غلطیاں بتانے والے ہیں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ اگر پہلے غلطی کر چکی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں اور آگے سے خیال رکھیں، اور جتنے بھی بھائی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی تمام عورتوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم نہ ہو اور آپ لوگوں کے گھر میں نحوست نہ آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں یا پھر جو لوگ صحیح سے غسل نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دیکھیے، نہانا تو آپ لوگوں کا ہر وقت ہوتا ہوگا، کہ نہاتے وقت آپ لوگ جانے انجانے میں یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 7 غلطیاں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہرگز مت کرنا۔ آئیے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں وہ 7 غلطیاں کون کون سی ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، صبح کو اٹھ کر نہ نہانا۔ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں اور وہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور وہ صبح کو اٹھ کر نہیں نہاتی ہیں، کام کو ہاتھ لگا دیتی ہیں، ایسے گھروں میں ہمیشہ نحوست رہتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے نہائیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد میں باقی گھر کے کام کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اس سے آپ لوگوں کے گھر میں برکت ہوگی۔ غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے، نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، استنجا کرے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئیں۔ 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے۔ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کرے، اس کے بعد دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب بنا غسل کیے نہانا۔ اکثر یہ غلطیاں مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں۔ آپ لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی جسم پر پانی بہا کر باہر نکل۔ غسل کرنے میں آپ لوگوں کو کتنا وقت لگتا ہے، یہ غلطی مت کرنا۔ جو لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں ان کے گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی نہانے کے لیے جائیں تو باقاعدہ آپ لوگ غسل کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو آپ پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ نمبر 3، غسل خانے میں پیشاب کر۔ اکثر جب ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پیشاب لگ جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ غسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی بھول کر بھی غسل خانے میں پیشاب مت کرنا، ورنہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو کتنے نقصان ہو جائے گا۔
غسل خانہ میں جب غسل کے لیے جاتے ہیں اور وہ صاحبان جن کو پیشاب کی کمزوری ہے غسل سے پہلے کچھ قطرے غسل کی جگہ گریں، کیا غسل کرنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی؟ ایسی صورت میں غسل خانہ کو کیسے پاک رکھا جائے؟ غسل خانے میں عام حالات میں پیشاب کرنے سے وسواس کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے مجبوری کے علاوہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو اس پر اچھی طرح پانی بہا دیا جائے، اس سے غسل خانہ پاک ہو جائے گا۔ نمبر 4، غسل خانے میں بات کرنا۔ کبھی کبھی ہم لوگ غسل خانے میں نہا رہے ہوتے ہیں اور باہر سے ہمیں کوئی آواز دیتا ہے تو ہم لوگ اندر سے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بہت سے لوگ باتھ روم میں فون لے کر چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی فون آتا ہے تو وہ لوگ باتھ روم کے اندر ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، باتھ روم کے اندر آواز نکالنا منع ہے، تو آپ لوگ باتھ روم کے اندر کسی سے بھی بات نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ باقی بیت الخلاء میں بات چیت کا حکم یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 5، عورت کا کھڑے ہو کر نہانا۔ اسلام دین یسر یعنی آسانی کا دین ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں۔ بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ان کو اس میں کیا فائدہ ہے۔ لہٰذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اور با پردہ جگہ ہو اسی طریقے سے غسل کریں، خواہ بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے۔ نمبر 6، مرد اور عورت کا ایک ساتھ میں نہانا چاہیے۔ آپ کا شوہر یا بیوی ہے لیکن آپ لوگ ساتھ میں نہ نہائیں تو بہتر ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کے گھر میں نحوست آ سکتی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے نہانا اور نہانے کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ ہونا جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا ہے کہ اس دوران ایک دوسرے کے ستر شرمگاہ پر نظر نہ پڑے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی، آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کی طرف دیکھا۔ نمبر 7، غسل میں نیت کا کیا حکم ہے؟ غسل صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے اگر نیت کے بغیر غسل کیا گیا تو غسل صحیح ہو جائے گا۔ البتہ نیت کر کے غسل کرنا چونکہ سنت ہے، اس لیے نیت کرنے کی صورت میں ثواب بھی ملے گا اور نیت نہ کرنے کی صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں، مکان میں اور جانور میں۔ بخاری اور مسلم دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔